کہتے جی کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ تو خالص بدعت ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ یقولون ما لا یفعلون یفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ سالانہ عرس کیا۔ یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں تو اپنے آپ کے ہوں گے، خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ مار۔ دوسرا اہم سوال، وہ کہتے ہیں اولیاء کرام کا سالانہ عرس کرنا کیسا ہے؟ جو ہم سالانہ سال بعد عرس کرتے ہیں اولیاء کرام کی مزاروں پر، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سالانہ عرس پاک کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، حاجی امداد اللہ مکی مہاجر ہے، یہ ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ دیوبندیوں کا پیر ہے۔ یہ بندہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوئی، یہ جو ان کے بڑے بڑے ہیں نا، یہ ان ساروں کا پیر بھی ہے اور استاد بھی ہے۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس کے صفحہ نمبر 83 پر یہ مکمل بحث لکھتا ہے، پورا ایک باب لکھ کے آخر میں یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فقیر کا مشرب یہ ہے اس امر میں کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گائے گائے اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے، پھر ماں حاضر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر کہتا ہے کہ میں ہر سال اپنے پیر اور مرشد اس کا سالانہ عرس کرتا ہوں، اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر وقت ہو تو پھر یعنی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تقریر بھی کی جاتی ہے، آخر میں ختم پڑھ کے وہ جو لنگر ہوتا ہے وہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں آج کل۔ تو ہم پر دیوبندی فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو دین میں نیا طریقہ نکال کر آ گیا۔ تو ان کا پیر اور استاد کیا کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کام ہر سال کرتا ہوں۔ اگر وہ کریں تو بدعت اور شرک نہیں ہے، تو ہم کریں تو بدعت اور شرک کیوں ہے؟ جب تمہارے خود کر رہے ہیں تو پھر ان پر بھی فتویٰ لگائے نا۔ جو فتویٰ ہم پر لگتا ہے تو وہ ان پر بھی تو لگتا ہے نا۔ جب ان پر فتویٰ نہیں ہے تو پھر ہم پر کیوں ہے؟ یہ ان کا استاد بھی ہے اور پیر بھی ہے۔